وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دنیا میں ہر انسان اس بات کا حریص اور متلاشی نظر آتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مل جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول مجھ پر ہو، میرے اہل خانہ پر، میرے گھر والوں پر، میرے کاروبار پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ رحمت اللہ رب العزت کی ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ چند ایسے اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رحمت ہمیں اس وقت مل سکتی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس کی اطاعت فرما برداری کو بجا لائیں گے، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس شخص نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ایسا بد نصیب آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، میری سنتوں کو بجا لایا، میرے طریقے کو اپنا لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت میں چلا گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں سے اعراض کیا، فقد ابا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول کب اللہ کی رحمت ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کے فرامین کو بجا لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایسا سبب جس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا۔ الہ العالمین اپنی مقدس کتاب میں اعلان فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو غور سے سنو، اس کی نصیحتوں کو، اس کے پیغام کو غور سے سنو، اس کی بدولت کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ رحمت چاہتے ہو تو میرے بھائیو، قرآن مجید جب پڑھا جائے، قرآن مجید کے احترام نے، اس کے ادب نے قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے۔ تیسرا ایسا سبب جس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، ہر انسان اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے، مجھ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اس کی رحمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں۔ تیسرا ایسا سبب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا نماز کی پابندی کرو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرو، اور میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
فرما برداری اطاعت کو بجا لاؤ، لعلکم ترحمون، جب تم یہ عمل کرو گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ چوتھا ایسا عمل کون سا ہے جس سے اللہ کی رحمتوں کا ہم مستحق بن سکتے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرا صلی قبل العصر اربعا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی ایسے شخص پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 4 رکعتیں جو نماز عصر سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا ایسے شخص پر نزول ہوتا ہے۔ 5واں ایسا عمل جس سے اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن سکتے ہیں، ہم حقدار اللہ کی رحمتوں سے بن سکتے ہیں، جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ کے اس آنے والی آزمائش پر صبر کرنا۔ الہ العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وہ لوگ جو مصیبت پر، آزمائش پر، کوئی پریشانی آئی ہے، مشکل آئی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، مصائب پر صبر اختیار کرتے ہیں، صبر سے آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں، صبر کے پہلو کو تھام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ایسے لوگوں پر رحمتوں کے نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرات، چھٹا سبب جس سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکتی ہیں، رحم کرنا، معاف کر دینا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرحمهم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ رب العزت بھی ایسے شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھل جائیں، اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن جائیں، تو میرے بھائیو، رحمت کو حاصل کرنے کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ جب کسی کو معاف کرنا ہو تو معاف کر دیں، رحم کریں، رحم دلی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ دوسری حدیث کی روایت ہے، من لم یرحم الناس لا یرحم اللہ، ایسے شخص پر اللہ رحم نہیں کرتے، اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ 7واں سبب کون سا ہے جس کی بدولت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ رات کے وقت قیام کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ، رحم اللہ، اللہ ایسے شخص پر رحمتوں کا نزول کرے جو رات کے پچھلے پیر اٹھتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، جو نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا ایسے شخص پر نزول ہوتا ہے۔ 8واں سبب جس سے اللہ کی رحمتیں ہمیں مل سکتی ہیں، خوف الہی سے رونا، خوف الہی کی وجہ سے رونا، اللہ کے عذاب سے ڈر کے رونا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عینا بکت من خشیت اللہ، اللہ رب العزت کا ایسے شخص پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے خوف سے ایک قطرہ اپنے آنسو کو بہا دیتا ہے، اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، بکت من خشیت اللہ، اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ انسان اتنا محبوب لگتا ہے، اتنا پسندیدہ انسان یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ خالق و مالک اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ تو آئیں ہمیں
ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ان اسباب کو اختیار کریں۔ وہ چیز جس کی ہر انسان تمنا کرتا ہے، وہ چیز جس کا ہر انسان ذکر کرتا ہے کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، وہ جنت کی نعمت عظیم، وہ بھی اگر انسان کو ملے گی تو اللہ کی رحمت کی بدولت ہی ملے گی۔ اس لیے ان اسباب کو اپنائیں جس کی بدولت ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ خالق و مالک ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا